تو ابن تیمیہ صاحب کی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ ولی بطور کرامت مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جلدی جلدی ذرا بولتے جائیں، حوالے دے رہا ہوں۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ طبقات کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ ولیوں کی کرامت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جلدی جلدی ذرا سبحان اللہ کی صدا لگتی جائے۔ اسی طرح فتاوی حدیثیہ کے اندر حضرت امام ابن حجر ہیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نفخات کے اندر امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا، اور اس کے علاوہ حیات الحیوان میں امام دمیری نے، تھانوی صاحب نے، یہ وہابی تبلیغی حضرات کے جو پیر و مرشد ہیں، ان کی کتاب التذکیر میں، ان کی کتاب افاضات الجومیہ میں، ان کی کتاب امداد المشتاق میں اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بات اہل سنت میں اجماعی طور پہ ثابت ہے کہ اللہ کا ولی بطور کرامت مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا ولی بطور کرامت، اونچا بولیے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ غوث پاک ایک محلے سے گزر رہے ہیں، وہاں دو لوگوں میں جھگڑا چل رہا ہے، ایک عیسائی ہے، دوسرا مسلمان۔ مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں، غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے۔ آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے۔ جناب غوث اعظم نے فرمایا اے عیسائی تو بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ جناب عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے؟ کہنے لگا جناب یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال کی کیفیت میں آئے، فرمایا اگر میں محمدی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا؟ فوراً کہنے لگا آپ مردے زندہ کر کے دکھائیں نا، میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا چل قبرستان چلتے ہیں۔ ایک پرانی قبر پہ گئے، آپ نے فرمایا یہ قبر ایک مغنی کی ہے جو گانا گایا کرتا تھا، اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، یہ مرا۔ آپ مردے کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اور اللہ کے اذن سے مردے زندہ ہو جا۔ اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہ کافروں نے جب ڈیمانڈ کی تھی اللہ تعالیٰ سے، نبی علیہ السلام سے کے تھرو کہ ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھایا جائے، سورۃ الانبیاء کے شروع کے رکوع میں بھی آتا ہے، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دے دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء جو ہے نا، یہ پارہ نمبر 17 کی پہلی سورت ہے، اور بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کو پریشان خواب آتے ہیں، یہ جو قرآن پڑھتا ہے نا، یہ اس کو خواب میں آتے ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ جھوٹ باندھتا ہے، بل هو شاعر، کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے۔ فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو یہ ایسے معجزے کیوں نہیں لے آتا جو کہ اگلے نبیوں کو دیے گئے تھے؟ یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ بھی کر کے دکھائیں۔ وہ 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل میں جو مانگتے تھے، اللہ نے کہا نہیں دکھانے معجزات، نبی کا معجزہ ہے قرآن، قیامت تک کے لیے دعوے نبوت کے اعتبار سے۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو کیا یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے، اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا، سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں، رسول ہوں، تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو، قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو آپ مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں، قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے۔ اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا، نہیں، ختم، ٹھوس۔